السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اسماعیل، آل پاکستان کسان دوست یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جن کسان بھائیوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک اور شیئر ضرور کرتے جائیں تمام کسان بھائیوں تک، اور ساتھ میں لگے ہوئے آل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکے۔ تو آج کے حوالے سے، کاٹن کے حوالے سے اور دوسری ذریعہ اجناس کے حوالے سے ہمارے پاس ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہم رابطہ کر رہے ہیں محمد شعیب میمن سے، کاٹن ورلڈ کراچی۔ تو بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شعیب بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعیب بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ اسماعیل بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک اللہ پاک کا احسان ہے۔ شعیب بھائی، آپ کسان بھائیوں کی رہنمائی کے لیے آج کاٹن کے حوالے سے اولین RBD آئل جی ان کے حوالے سے بریف کریں گے۔ دیکھیں، اولین RBD کے اندر تھوڑے سینٹیمنٹس میں نیکسٹ ویک کے اندر تھوڑے کمزور دیکھ رہا ہوں۔ فی الحال کرنٹ پوزیشن ہائیسٹ ریٹ 12,000 کی ہے جی اولین RBD کی۔ جہاں تک کاٹن سیڈ آئل کی بات کریں تو 11,500 سے 11,700 800 کی پوزیشن لگتی ہے۔ جی باقی ادروائز یہ ہے کہ سرسوں کی پوزیشن 12,500 12,700 فلٹر کی تھی، لیکن فی الحال اس میں خریدار نہیں ہے جہاں تک ہماری معلومات ہے۔ کاٹن کی رینج کی اگر بات کریں تو آل اوور پورے سندھ کی لوور اپر میڈیم سندھ اور اپر اور لوور پنجاب کو ملایا جائے تو ہر کسی کے پاس اپنی اپنی کوالٹیز ہیں، RDs کے حساب سے، پیرامیٹرز کے حساب سے۔ اگر کاٹن کی رینج کی بات کریں تو رینج ہے کاٹن کی 13,000 سے 18,000۔ 18,000 میں ہائیسٹ ریٹ پرائم مارک بھی ممکن ہے، کریڈٹ کنڈیشن بھی ممکن ہے، سیڈ کوالٹی بھی ممکن ہے، اسٹاک اسٹف بھی ممکن ہے، لیکن بہرحال 18,000 اچھے سے اچھا ریٹ کنڈیشن کے ساتھ اور کم سے کم ریٹ 13,000 کی پاسبلٹیز آپ کی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں کاٹن کی۔ آنے والے فیوچر کا سینٹیمنٹس اگر دیکھیں تو آج جیسے کہ دسمبر اب شروع ہو چکا، منتھ آف دسمبر میں کاٹن مارکیٹ کی ہسٹری میں کتنی بھی اچھائیاں ہوں، کتنی بھی تیزی ہو پچھلے سالوں میں، یا کتنی بھی اللہ نہ کرے گھبراہٹ یا پریشانی ہو، تو دسمبر کے اندر یہی ہوتا ہے کہ 10 سے 12 دسمبر کے بعد پیسوں کا پرابلمز وغیرہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سال پیسوں کے زیادہ ایشو ہیں ملز کی جانب سے بھی، جینس بھائیوں کی جانب سے بھی، تو پیمنٹوں کا ایک بحران کھڑا ہو چکا ہے، چاہے کاٹن مارکیٹ ہو، چاہے آئل کی مارکیٹ ہو، اور چاہے دوسری مارکیٹس ہوں۔ تو گزارش کا مقصد یہ ہے کہ احتیاط سے کام کرنا چاہیے، اور جہاں دو پیسے بننے کی امید ہو تو سرکل کو گھمانا چاہیے۔ جی شعیب بھائی، اچھا بھائی، اب بنولا کے بارے میں اور کھل کے بارے میں کیا مستقبل ہے ان کا، کیا سمجھتے ہیں آپ ان میں؟ کھل کی جہاں تک مجھے امید ہے تو جیسے پچھلی دفعہ غالباً آپ ہی نے کال کی تھی مجھے، تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب ارائیول رپورٹ 73+ ہے اور اس کے باوجود آگے 6-7 ارائیولز باقی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکئی کے فیڈ ملز کے پاس ان کی پیمنٹیں لمیٹڈ جو چوک ہونے کے بعد ان کے پاس بھی فیڈ کا وہ جو ہوتا ہے ویسٹیج ہوتا ہے وہ پاسبل ہے ان کے پاس سے بھی ملنا۔ گندم کی جو بھوسی ہے وہ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اور کھل کی بھی اتنی کوانٹٹی جو چند سالوں کے بعد ماشاءاللہ PCGA کی اچھی ارائیولز کے ساتھ جو ویلڈ رپورٹس آ رہی ہیں، تو اس سچویشن میں کھل کو تو میں نے اگر ماضی میں دیکھا تو 56 kg 5600 روپے بھی دیکھا، اور اب جو کرنٹ پوزیشن ہے 56 kg 3600 روپے میں موجود ہے۔ تو یہ 2,000 کا ڈفرنس تو پچھلے آپ دیکھ لیں، مطلب یہ 8-9 مہینے کی ایوریجز نکال کر بھی تو اتنا میجر ڈفرنس نیگیٹو سائڈ پر آیا ہے، تو یہ میں کیسے اس کو کہوں کہ یار دوبارہ پازیٹیوٹیز ہوں گی۔ مجھے ذاتی طور پر کھل میں اور بنولا میں ہلکی پھلکی بہتری کی امید تو میں کر سکتا ہوں، لیکن کوئی زبردست قسم کی تیزی یا اسٹاک کے لیے بہتری مجھے ذاتی طور پر نہیں دکھتی۔ اس کے ساتھ ساتھ شعیب بھائی مکئی میں تو بھی تو کافی زیادہ مندہ آ چکا ہے نا؟
جی جی، بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کموڈیٹیز کے اندر کون یعنی مکئی بھی، گندم بھی، شکر بھی، ان تمام کموڈیٹیز کی معاملات نیگیٹو سائڈ پر آئے، یعنی نیچے آئے پچھلے 6-8 مہینوں سے اگر آپ کمپیریزن کریں تو۔ جی بھائی، ایک تو یہ فرق آ گیا، دوسرا مکئی کا ایک اسٹیمیٹ فگر تھا، ایکسپورٹرز بھی دیکھ رہا تھا بیچارہ، وہ بھی اپنے 2 پیسوں کی خواہش کر رہا تھا، جی بھائی، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ پوری دنیا میں جو وہ معاشی بحران یا فائنینشیل جو کرائسس تھے، ہر جگہ انٹرسٹ ریٹ بڑھے تھے، جی بھائی، تو ہر کسی جگہ سے دنیا سے جو ڈیمانڈ تھی، جیسے ہمارے یہاں سے ایکسپورٹس کی اور دوسری کنٹری سے امپورٹ کی جو ڈیمانڈ کی پاسبلٹیز تھی، جی بھائی، اس میں نمایاں تقریباً آدھی سے زیادہ کمی آئی، جی بھائی، اسپیشلی اس طرح کی پروڈکٹس میں۔ اب ہوا یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ ایکسپورٹرز کو صحیح معنوں میں اپنے بینیفٹس نہیں دکھیں گے تو وہ کیا خریداری کرے گا، اسی صحیح، وجہ سے یہ چوک ہوئی مارکیٹ میں، اور اسی وجہ سے دیکھیں آج خریدار یا پچھلے دنوں میں خریدار مکئی کا نمایاں نہیں ہے، جی بھائی، ایون دو جو خریدار فیڈ ملز والے ہیں ان کی بھی بیچاروں کی پیمنٹ جو چوک ہوئی ہیں، تو بالکل، جہاں ان کو 3 دن کی پیمنٹ یا 5 دن کی پیمنٹ ہوتی تھی، وہاں پر ان کے 2-2 3-3 ہفتے نکل رہے ہیں، تو وہ سرکل یا پہیا ہے نا صحیح معنوں میں گھوم نہیں پا رہا جی کون کا بھائی۔ مکئی کا۔ تو نیو فصل بھائی یہ تو لوئسٹ ریٹ ہیں جو وہ تو 1200 سے اب سٹارٹ ہو رہے ہیں، 1200 سے۔ جی وہ کچرا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بات یہ ہے جی کہ بھائی، اب مکئی کے اندر اگر تھوڑا بہت بھی دم دکھا تو اس کو تھوڑا سا یعنی منتھ آف دسمبر میں تو چانس کم دکھتے ہیں، جنوری میں تھوڑی پاسبلٹیز بن سکتی ہیں۔ تو دھان کے بارے میں بھائی کیا سمجھتے ہیں آپ؟ چاول ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے لیکن دھان میں مندہ آ رہا ہے، روزانہ 100 200 300 روپیہ نکل جاتا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جتنا اسپیڈ سے بڑھا تھا جی بھائی، اتنے اسپیڈ سے اس کا چلنا نہیں ہوا۔ دیکھیں ایکسپورٹس کے فیکٹ اینڈ فگرز جو ہمیں دکھائے جاتے ہیں جی وہ بھائی، تو ایئر آن ایئر بیسس کے دکھائے جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ دھان کے اندر ایکسپورٹس کوالٹی تو باسمتی کی ہے، جی بھائی، ایکسپورٹ کوالٹی تو دوسری کیٹیگریز کی ہیں، لیکن یہ جو ہے دھان وغیرہ یا دوسری کیٹیگریز آتی ہیں، جی اگر بھائی، ایکسپورٹرز کو اس کی نیڈ نہیں ہوگی تو ویسے ہی پیسوں کا بحران ہے تو وہ اپنے پیسے کیوں بلاک کرے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جس وقت یہ دھان میں تیزی آئی نا، جی وہ بھائی، تیزی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر بدقسمتی کے لیں یا اس طرح کی لوگوں کی اویئرنیس کی کمی، بیچاروں کی ایجوکیشن کی جی بھائی، لمیٹیشنز کا ہونا ہے۔ جی ہوتا صحیح، یہ ہے کہ جب کوئی تیزی آتی ہے تو وہ نئے بیچارے برساتی مینڈک نکل آتے ہیں، جی بھائی، اور وہ پتہ نہیں اتنا مارکیٹ کو اچھالا دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بیچارہ بندہ زمین پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو کھجور کے درخت پہ چڑھا دیتے ہیں اور سیڑھی ہٹا لیتے ہیں۔ بالکل ایسی ہے بھائی، اور ہوتا یہ ہے کہ جب وہ مندہ ہوتا ہے تو وہ ان بیچاروں کو اویئرنیس نہیں ہوتی، وہ اتنا مندہ دکھاتے ہیں کہ بندے کا ہارٹ فیل اللہ نہ کرے ہو جائے۔ اللہ اکبر، تو تو بس، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بندہ یہ احساس رکھے، جی ان بھائی، بھائیوں کو بھی اسپیشلی، کیونکہ آپ کے چینل کے توسل سے اور الحمدللہ رب تعالیٰ کے احسان سے کافی لوگ ہماری بات سنتے ہیں، جی یہ بھائی، رب تعالیٰ کا کرنا ہے کہ اللہ جی بھائی، تعالیٰ ہر کسی کو عزت دیتا ہے، جی بھائی، وہی مالک ہے ساری چیزوں کا۔ جی بھائی، ہوتا یہ ہے کہ ان بھائیوں کی خدمت میں بھی میری عرض ہے کہ بھائی کسی کے بھی پیسے ہیں، کسی بھی کسان بھائی ہیں، زمیندار ہیں، آڑتی ہے، جینر ہے، جی بھائی، فیڈ ملز والے ہیں، آئل ملز والے ہیں، کسی کا بھی ایک روپیہ جو ہے نا اس کی محنت کی کمائی ہے۔ جی بھائی، آپ کیسے اس طریقے سے کر سکتے ہو کہ تیزی میں اس کو اتنی تیزی دکھاؤ کہ اس کو چڑھا دو کھجور کے درخت پر، اور بالکل ایسے مندی ہی میں اتنی مندی دکھاؤ کہ اس کو زمین کے اندر ڈال دو، تو بھائی کسی کا نقصان اس کا رب تعالیٰ سوال کا کرے گا ہم سے۔ تو بالکل ہم کسی کی امانتوں کا اس طریقے سے وہ نہ کریں، جی جس بھائی، چیز کا پتہ ہو اس چیز کا کنفرمیشن کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ، پروف کے ساتھ، جی ساری بھائی، چیزوں کے ساتھ ہم کسی کو بیان کریں کہ بھئی یہ چانس لگتا ہے۔ اگر کسی کا نہیں پتا، جیسے مجھے اگر کسی چیز کا نہیں پتا جی بھائی، تو مجھے 10,000 بندوں کے سامنے یہ کہنے میں بالکل کباط نہیں ہے محمد شعیب میمن کو کہ بھئی مجھے نہیں پتا، میرے علم کی کمی ہے، لیکن صحیح، میں آپ کا نقصان نہیں کروا سکتا۔ جی تو بالکل، بس یہ تھوڑی سوچ پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ اس مارکیٹوں کا رخ ہی کچھ اور ہو جائے گا۔ اور میں نے یہ ہمارے تمام لائیو ممبران کو بھی 1-1.5 مہینے پہلے عرض کیا تھا کہ کاٹن میں وہ جو اسپیڈ سے جو معاملات جو چلتے تھے نا، جی بھائی، اب وہ فی الحال نہیں چلیں گے۔ یہ صحیح، میں نے کہا تھا گندم والوں کو، بلکہ ایون دو آپ بھی گندم کا مجھ سے پوچھتے ہیں، میں نے آپ کو بھی کہا تھا کہ گندم میں اتنا
مزہ نہیں دکھے گا. صحیح. آئل میں بھی لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا ہے, اس جی کا جی بھی مزہ نہیں دکھے گا. دیکھیں خبریں جس طریقے سے اسپیڈ سے آتی ہیں نا, جی بھائی. اس سے آپ کی فیوچر کی کوئی بھی کموڈٹی ہو, اس کا 15-20 دن 25 دن کا تو آپ آئیڈیا لگا سکتے ہو. جی بھائی. لوگ یہ کہیں کہ 3 مہینے بعد کیا ہوگا, 2 مہینے بعد کیا ہوگا, پھر ہوتا اس کا الٹا ہے تو بیچاروں کو نقصان ہوتا ہے. تو ہمارا دل اس بات سے جلتا ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو. صحیح صحیح. یہ سارے معاملات ہیں اسماعیل بھائی. ٹھیک ہے شعیب بھائی, بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی آپ کا موسٹ وقت دینے کا. موسٹ ویلکم. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو یہ تھے محمد شعیب میمن ہمارے ساتھ, جنہوں نے آپ کو, ان کا بہت تجربہ ہے, مجھے اور آپ کو گائیڈ کیا ذریعہ جناز کے حوالے سے. تو میرے جن کسان بھائیوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اس کو لائک اور شیئر ضرور کرتے جائیں, تمام کسانوں تک پہنچیں. انشاءاللہ تعالی ہم کسان کی آواز بنیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ اب گنے میں بھی یہی ہو رہا ہے. شعیب بھائی تو چلے گئے, لیکن اب میں بتاتا چلوں, پنجاب میں اور سندھ میں گنے میں بھی یہی ہو رہا ہے. 100 من 50 من 100 من کٹوتی کی جا رہی ہے کوالٹی کے نام پہ, اور ریٹ بھی 25 روپے کم دیا جا رہا ہے, 400 روپیہ دیا جا رہا ہے. تو اللہ پاک کسانوں پہ اپنی رحمت کرم فضل والا معاملہ فرمائے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.